ٹھیک ہے. آج بہت عرصے کے بعد آج بہت عرصے کے بعد خوشی ہوئی کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا اس علاقے میں ہمارے پاس آیا ہے. اور لیکن ہم لوگ جو ہیں ہمارے ذہن میں بہت زیادہ سوالات ہیں, بہت زیادہ کنفیوژن ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طریقے سے اور کہاں سے اس بات کو شروع کریں گے. آپ جو یہ بتا رہی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ طارق صاحب اپنا تعارف کرائیے کہ آپ کہاں سے؟ جی, میرا نام اسد اللہ خان طارق ہے, میں جرمن نیشنل ہوں اور ہمارے یہاں پہ ایک تنظیم ہے, ہمیں پاکستان میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں, اور یہ اس کے چیئرمین بھی ہیں, سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, اور ہم صرف حب الوطنی کے جذبے کے تحت پاکستانی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کافی ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو میرا آپ سے بہت ہی دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی روڈ میپ ہے کہ آپ اتنے جو چیلنجز ہیں پاکستان میں, آپ اس سے کیسے نپٹیں گی؟ آخر کوئی تو آپ نے ذہن میں بنایا ہوا ہوگا کہ جو اس قدر کی جو عدم استحکام ہے سیاسی یا معاشی یا کرپشن ہے یا اور جو دہشت گردی ہے اور جو اتنے لوگ روزانہ مر جاتے ہیں, پھر ہماری فوجی اتنے زیادہ شہید ہو جاتے ہیں, ان کا کیا بنے گا اور اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے یا سوچنا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی میں نے سنا کہ آپ نے کہا کہ آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئی ہیں, تو باپ پارٹی جو ہے کیا آپ اور آپ کی جو ایمان پارٹی ہے دونوں ایک ہیں یا ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں ہیں, یا آگے جا کے آپس میں مل کر کام کرنا چاہتی ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کوئی رکنیت سازی وغیرہ ہے جو آپ شروع کرنا چاہتی ہیں, یا اس کے بارے میں کوئی آپ ہمیں آگاہی دے سکیں گی؟ بس یہ میرے 3 سوال ہیں آپ کا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اچھا, آپ نے پہلے تو جو ایمان پاکستان تحریک کا میں آپ کو بتاؤں, یہ بلوچستان عوامی پارٹی جو باپ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور جو ایمان پاکستان تحریک ہے یہ سول تحریک ہے. پہلے تو یہ آپ کو میں نے کہا بتا دوں. اور یہ تحریک جب پولیٹیکل تحریک نہیں ہے تو یہ ہر پاکستانی کی تحریک ہے, اور اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. جو آج کل آپ سچویشن جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کنفیوز رہتے ہیں, اور اول تو میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ ہارتا انسان اس وقت ہے جب وہ ہار مان لے, اور انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور پھر جب ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو قرآن میں تو لکھا یہی ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو مایوس تو ہم نے ہونا ہی نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں یہاں پر سارے موجود ہیں, ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں, پاکستان کے رشتے سے ہمارا مضبوط رشتہ ہے, اور جو آپ کی تنظیم ہے ہم ہیں پاکستان. تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ کہ آپ جرمنی جیسے ملک میں بیٹھ کے ایک تنظیم چلا رہے ہیں, اور کتنی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں, اور کتنی بڑی اچیومنٹس آپ کی ہوں گی. راجہ صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کی اچیومنٹس ہیں یہاں پر, اور بڑی بہادری سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بلکہ میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دوں گی کہ آپ لوگ ایمان پاکستان تحریک کا بھی حصہ بنیں, کیونکہ جتنے لوگ لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوں گے اتنی مضبوطی کے ساتھ ہم اس کیمپین کو بھی لے کے چلیں گے اور پاکستان کے لیے بھی کام کریں گے. تیسرا سوال آپ کا رکنیت سازی جو تھی, رکنیت سازی ایمان پاکستان, ایمان پاکستان کی, بس یہ دیکھیں اس کا جو ایک ویب سائٹ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے, اور دوسرا اس کی جب ایمان پاکستان تحریک کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی جو ہیں وہ ہم نے شروع کی ہیں. اور سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے اپنے ملک میں سب کو متحد کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب آپ دیکھیں JUI ہے, PMLN ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ابھی لاسٹ بھی بلکہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ جتنے بھی ان کے سربراہان ہیں, زرداری صاحب ہیں, ہمارے محترم شہباز شریف صاحب ہیں, JUI کے ہمارے مولانا ہیں, میں نے ان سب سے یہی سوال کیا کہ جب آپ سب مل کے اتنے فکر مند ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے اور پاکستان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, تو آپ کی آپس کی لڑائی کس بات پر ہے؟ سوری, آپ نے عمران خان کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہاں, عمران خان, بالکل عمران خان کا تو نام مجھے سب سے پہلے ویسے لینا چاہیے تھا, اور کیونکہ عمران خان جو ہے ہی از اے کرکٹ اسٹار, اور عمران خان جو ہے, میں دیکھیں ایمان پاکستان تحریک پہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ بھی اور میں نے اپنے ساتھ بھی کہ ہم نے اس پہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے, کیونکہ چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, یا وہ مولانا صاحب کی بات میں کروں, جتنے بھی اگر آپ ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں کہ ان سب نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, اچھے کام بھی کیے ہوئے.
अब हमारी PMLN है, पीपल्स पार्टी है, जो भी है, सब ने इनकी पॉलिटिकल जितनी भी हम चीज़ें उठा के देखें तो बड़े अच्छे काम किए हैं, मुल्क ऐसे नहीं चल रहा। लेकिन अब हम सबको ज़रूरत है कि जब हम बात ही मुल्क की कर रहे हैं तो फिर हम बिखरे क्यों हैं, फिर हम आपस में ये नाचाकी किस बात पर। तो असल ईमान पाकिस्तान तहरीक का मकसद ही यही है कि हमने अपने फाउंडर की जो सोच थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उसी सोच को लेके हमने आगे चलना है और उसी पाकिस्तान को हमने उसी तरीके से पाकिस्तान को कामयाब करना है। और जैसे मुझे पता चला कि आपका तल्लक की बलूचिस्तान की सूबा या कलात डिवीज़न से है जी जी, तो कलात और बलूचिस्तान के उस एरिए में पंजाबी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, ख़ासतौर पर मजदूर पंजाबी के साथ, क्या आपकी जो ईमान पार्टी है इसने कभी कोई डेड बॉडी पंजाब छोड़ के आई है? आपकी पार्टी ने किसी के आंसू पूछे या किसी गोबे किसी बिस्तरी की माँ के या उसके बाप के? जी बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा जब मैं स्पोक्स पर्सन भी थी तो तब भी मैं जो सवाल मुझसे लोग करते थे या समाजी में उनका शुक्रिया अदा करती थी और मैं यही कहती थी कि आप लोगों के सवालों की वजह से बड़ी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो मुझे करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आप देखिए मैंने जिस तरह अभी जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें भी मैंने आपसे यही अर्ज किया कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है और बलूचिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं और गवादर पोर्ट जो है, आपको पता है जियो स्ट्रेटेजिकली अगर आप गवादर पोर्ट की अहमियत देखें या आप उसका जो डीप सी पोर्ट है आपका वहाँ से ये एक ट्रेड ट्रांजिट बन सकता है और आपका जो गवादर पोर्ट है उसको अगर एक्टिव कर लिया जाए तो मैं यही कह रही हूँ कि आपको IMF पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दुश्मनों की साजिशें हैं, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। और ये जो जिस तरह आपने कहा कि मजदूरों को उतार के मारा जाता है और इस तरीके से डेड बॉडीज पंजाब, ये कभी ना कहें आप लोग। हमेशा हमारे वज़ीर आला भी यही बात करते हैं और हम भी यही बात करते हैं कि ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानियों को टारगेट करते हैं और पाकिस्तानियों को मारते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बलोच है, पंजाबी है, ये वो लोग हैं जो हमें आपस में डिवाइड करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम इनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और दूसरी बात फिर बलूचिस्तान की, इस पर भी इंशाल्लाह मैंने दोबारा भी यहाँ पर आना है, हम दोबारा एक नशिस्त रखेंगे। मैं फिर बलूचिस्तान के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और ये वही हमारी जो सियासतदानों की नालायकी है, ये उसकी वजह से बलूचिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँचे। अच्छा देखिए, जब भी दुनिया में कोई जंग होती है तो दो ही रीजंस होते हैं, एक आपके रिसोर्सेस, दूसरा जब आपको राइट्स ना मिले। आपकी जितनी भी बलूचिस्तान में जो तंजीमें थीं जो अपने हकूक की जंग लड़ रही थी, या अगर हम ये भी कहें कि कुछ तंजीमें चले आला सारे सियासतदान ऐसे ही काम करते हैं, कोई बात नहीं। मेरा तो वैसे अब जाती है कि आप लोग हैं, पठान हैं, हज़ारा हैं या पंजाबी हैं। सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं एक पाकिस्तानी हूँ और फिर अगर पाकिस्तान में आप मेरी पहचान पूछते हैं क्योंकि अभी तो मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ, और अगर पाकिस्तान के अंदर तो मेरा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और मैं बलूच हूँ। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं फ्रैंकफर्ट में अज़र कियानी चैनल 6 से, और यहाँ पे जर्मन रेडियो में प्रोग्राम भी करता हूँ। मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। सबसे पहले तो आपकी जो तंजीम है या NGO है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि वो एक पार्टी है, सियासत इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है आपका वो एक NGO है जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं। और मुझे ये सबसे पहले बताइएगा कि उसके ऊपर, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, जैसा कि आप पीने का साफ पानी वहाँ पे नहीं है, इसके अलावा हेल्थ के मसाइल हैं, उसके अलावा एजुकेशन के मसाइल हैं। तो आपकी ये ईमान पाकिस्तान तहरीक इसके ऊपर कितना कुछ काम कर चुकी है, सबसे पहले ये। दूसरा, आपने थोड़ी देर पहले क्रिकेट का जिक्र किया, आपको बुरा लगा कि हमारी टीम जो है वो रह गई है। अगर देखा जाए तो हमारे इदारों के ऊपर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको क्रिकेट का कोई पता ही नहीं है, और इसके अलावा बेशुमार इदारे हैं जहाँ पे आप लोगों ने बिठाए हुए ऐसे लोग जिनको उसका अल्फ बे नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, इसके बारे में बताइएगा। तीसरा, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो जैसे
ہمارے بھائی نے ابھی پنجابیوں کے وہ قتل کا ذکر کیا، تو ایسے ہی بلوچستان کے اندر مسنگ پرسن جو ہے وہ ڈاکٹر محرم بلوچ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تھینک یو۔ آخری سوال کے جواب سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر محرم بلوچ کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر محرم بلوچ پوری دنیا میں بڑی مشہور ہو گئی ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جب بھی کوئی اینٹی اسٹیٹ بیانیہ آتا ہے، پاکستان کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سڈنی کا میرا دورہ تھا، میں نے ذکر کیا کہ کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن، اور وہاں پر 56 کنٹریز کے پارلیمنٹیرینز موجود تھے۔ ان کی جنرل اسمبلی کے ساتھ میں نے خطاب کیا۔ کسی نے سنا؟ کسی میڈیا نے کوریج دی اس کو؟ اور میں نے وہاں پر حقائق پہ بات کی، میں نے پاکستان کی قربانیوں پہ بات کی، میں نے پاکستان کے افواج کی قربانیوں پہ بات کی۔ کسی میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا؟ یا آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے نا، آپ نے میری وہ اسپیچ سنی؟ نہیں سنی۔ اگر وہاں پر جا کر ڈاکٹر محرم اسپیچ کرتی تو میرے خیال سے آپ تک پہنچ جاتی۔ اب یہ دیکھیں، سنیں میری بات، میں نے آپ کی تفصیل سے سوال سنا، تو جہاں بھی اینٹی اسٹیٹ بیانیہ آتا ہے اور اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے، اس کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ اتنا مشہور کیوں ہوتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر محرم کی آپ نے بات کی، وہ بھی بلوچستان سے بلانگ کرتی ہے، اور جس طرح اس کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا ڈاکٹر لگا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، اور گورنمنٹ کے بچے پہ پڑھ رہی ہے۔ اور پھر مسنگ پرسنس کی آپ نے بات کی، اس پہ ہماری حکومت کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، مسنگ پرسنس کی جو بات ہے اس میں بہت سے حقائق ہیں اس کے پیچھے، اور ایسے ایسے لوگوں کے مسنگ پرسنس جو جینوئن مسنگ پرسنس ہیں وہ تو چند ہوں گے، لیکن اس میں ایسے لوگوں کے نام بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جو اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا اور بھی اس میں بہت سے حقائق ہیں۔ تو یہ ایک ٹوٹلی سیپریٹ ٹاپک ہے، اس پہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ بھی آپ کو میں مکمل طور پہ بریفنگ دے سکتی ہوں۔ تو مسنگ پرسنس کا یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، یہ یو کے میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں یا یو ایس میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ مسنگ پرسنس کے مسائل نظر آتے ہیں۔ تو بلوچستان کو اسی لیے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ بلوچستان مالا مال صوبہ ہے، اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ پاکستان کو جو دشمن ملک نہیں دیکھنا چاہتے مستحکم، وہ ہمیشہ بلوچستان کو فوکس کرتے ہیں، اور پھر قصور بلوچستان کے سیاستدانوں کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے کہ بلوچستان جو آج اس نہج پر پہنچا اور بلوچستان کے یہ حالات ہوئے۔ ڈاکٹر محرم بلوچ کا دھرنا جب شروع میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چند لوگ ہوتے ہیں، اور جب اس کا دھرنا آج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس سسٹم سے مایوس لوگ ہیں۔ میں نے اپنے لاسٹ جو آپ دیکھنا کہ 3 جنوری کو جو ہماری اسمبلی کا سیشن ہوا تھا، اس اسپیچ میں بھی میں نے یہی بات کی کہ اس کو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ اب وہ سریاب کا علاقہ، میں نے آپ کو کہا، پاکستان کا مسئلہ یا بلوچستان کا مسئلہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کی نیت ہونی چاہیے اس کو حل کرنے کی۔ میں تو بار بار اپنے وزیر اعظم کو بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ ایمان پاکستان کی سپورٹ کر دیں آپ بلوچستان کو، اور ہمیں صرف 1 سال کا عرصہ دے دیں۔ آپ دیکھیں، ہم پہاڑوں سے بھی لوگوں کو نیچے اتار دیں گے، ہم خود بلوچ ہیں، ہماری فنگر ٹپس پہ ہے کہ مسائل کیا ہیں بلوچستان کے اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کسی مسئلے کا حل نکالیں، تو کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں۔ ایمان پاکستان کا آپ نے ذکر کیا، ایمان پاکستان، میرا تو ایمان ہی میرا پاکستان تھا، اس نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ایمان پاکستان صرف ایک سمپل این جی او نہیں ہے۔ این جی اوز تو ایک باکس کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم آؤٹ آف دا باکس بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ کسی این جی او کا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم ووٹ پر چلے جاتے ہیں گھر گھر، ان کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ آپ کا ایک ووٹ آپ کی قسمت کیسے بدل سکتا ہے، کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا ہوگا۔ تو این جی اوز ہمارے جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ کام کریں۔ اب صاف پینے کے پانی کے بہت مسائل ہیں ہمارے بلوچستان میں، اور ایسے بھی علاقے ہیں، یہ صرف بلوچستان کے مسائل نہیں، میں پنجاب میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے ایریاز دکھا سکتی ہوں، کیونکہ اب میں پنجاب میں بھی کام کر رہی ہوں، تو پنجاب کی بڑی ایک مضبوط ٹیم ہمارے ساتھ ہے۔ تو بلوچستان میں اب ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پر صاف پینے کے پانی کے پروجیکٹس ہم لگا رہے ہیں، اور کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ
लोग मजबूर हैं गंदा पानी इस्तेमाल करने के लिए। वैसे भी पाकिस्तान भर में ये बुनियादी जो सहूलतें हैं इसका फुकदान है, गैस बिजली को भी अभी तक हम रो रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद ये सिर्फ बलूचिस्तान के पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। तो ईमान पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पर हम साफ पीने पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हमने खोले हुए हैं अपने, जिसमें हम अभी बल्कि बच्चियों को ये भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने बिजनेसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जो वहाँ पर ख़वातीन हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो बहुत अच्छा काम करती हैं। इवन कि वो आपकी ये टेबल क्लॉथ से लेके आपके जो टिश्यू पेपर बॉक्स हैं, आपके ड्रेसेस हैं, वो उनके जो बल्कि उनकी आंखें ज़ाया हो जाती हैं और उनसे चंद हज़ार में लोग ख़रीद कर लाखों में उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते हैं। तो अभी मेरा इस्तांबुल का जो दौरा था वो भी यही था और मैंने जाके वहाँ पर किसी को नहीं कहा, ना मैं यहाँ किसी को कहूँ कि मुझे कुछ चाहिए। मैं बल्कि हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। इवन मेरे बलूचिस्तान में मेरे जवान इतने लायक हैं कि आप लोग हमें बताएं कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। जब मैं इस्तांबुल गई तो मैं 3 वहाँ पर जो लोग थे उनको मैंने फोकस किया। एक ह्यूमैनिटेरियन उनकी एसोसिएशन थी जो इनिशिएटिव है उनके प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान का, उनके हेड से मेरी मुलाकात हुई। इसी तरीके से उनकी यूथ फाउंडेशन थी, उसके प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई, वो भी इनिशिएटिव है तैयब अर्दगान साहब का। और इसके साथ साथ उनकी बिजनेस एसोसिएशन से मेरी मुलाकात हुई और हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ईद के बाद मैं अपना डेलीगेशन वहाँ लेके जा रही हूँ। उनकी यूथ एसोसिएशन के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन होगा और ये गिव एंड टेक की बात होगी। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी वहाँ पर जो ख़वातीन काम करती हैं और जो हमारे बच्चे वहाँ पर इतने माहिर हैं, इतने लायक बच्चे हैं कि उनकी एक्सेस हम करवाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो हमने स्टार्ट इसको वहाँ से इस्तांबुल से लिया है और जहाँ जहाँ मैं बेस करती हूँ, जितनी मेरा जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबल पीस, मैंने बताया कि 15 ममालिक में हम बेस करते हैं। तो हम हर जगह इंशाल्लाह अपनी यूथ को, अपनी ख़वातीन के काम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनका काम अपने मुल्क में लेके आएंगे, अपना काम उनके मुल्क में लेके जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। ईमान पाकिस्तान तहरीक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी।